فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے موقر اساتذہ کرام، یقین جانیے تو میں آپ کے اس اختتامی پروگرام سے بہت مسرور ہوا، بڑی خوشی ہوئی اور بڑے سلیقے سے، قرینے سے اور بڑے ہی ڈھنگ سے آپ نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور انجام تک یا اختتام تک اس کو آپ نے پہنچایا ہے. قابل مبارکباد ہے آپ سب. الحمدللہ مجھے اس بات پر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب طلبہ اپنے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو علمی صلاحیت ہے، علمی کمال ہے اور ان کے اندر جو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہے، جب اس کو کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کے اساتذہ کرام کو انتہائی خوشی ہوتی ہے. اور یقیناً اس وقت یہاں جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، سب آپ کے اس پروگرام سے مسرور ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو خطبہ دیا کرتے، بیان کیا کرتے، وہ مختصر ہوا کرتا تھا. صرف حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے، بیان کیا ہے، تقریر کی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو اور مقام کے بنسبت غزوہ حنین کے موقع سے جو آپ نے بیان کیا ہے وہ کچھ لمبی تھی، لیکن حجۃ الوداع کی تقریر سے کم گھنٹے کی تھی، کم مقدار کی تھی. عام طور پر آپ چونکہ افصح اللسان تھے، آپ افصح العجم والعرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم تھے، اس لیے بہت مختصر وقت میں اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے. میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اوپر سے نیچے تک ایک مختصر جھلکیاں دکھاؤں کہ اس تقریر و خطابت کی اہمیت و افادیت کیا ہے. یقین جانیے کہ ہر زمانے میں، ہر شعبے میں اور ہر دور میں اس کی اہمیت اور افادیت مسلم رہی ہے. الغرض جب کبھی کسی قوم کو جنگ و جدال کا سامنا کرنا پڑا تو یہی خطابت ہوتی تھی، تقریر ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے میدان کارزار میں مجاہدین کو کود پڑنے کے لیے مہمیز کا کام کرتا تھا. گویا خطابت ایک ایسا طاقتور فن ہے کہ جو انسان کو قائدانہ صلاحیت میں نکھار پیدا کرتا ہے.
جو دعوت و تبلیغ اور شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خطابت ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر افکار و خیالات کو بدلنے کا بڑا ہی بہترین ذریعہ اور وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ غور کریں کہ اللہ کے مقدس کلام کے اندر جو اظہار مقصد ہو سکتا ہے، اظہار مطالب ہو سکتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا علمہ البیان۔ بیان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر جو مافی ضمیر ہے، انسان جو دل میں بہت ساری باتوں کا مجموعہ اس کے اندر ہچکولے کھا رہا ہے، وہ اپنے سامعین کے سامنے، وہ اپنے مخاطبین کے سامنے ان باتوں کو کس پیرائے سے، کس اسلوب سے اور کس طرز سے اس تک پہنچا دے کہ جس کے ذریعے سے اس کی بات اس کے دل میں اثر کر جائے اور اس کی بات مؤثر ثابت ہو، اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اظہار مقصد سکھایا ہے، علمہ البیان۔ پھر ایک موقع سے جب عراق کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس وفد میں جو شخص تھا جس نے ایک مختصر سی تقریر کی اور اس نے ایک دوسرے کی تعریف کی، تو اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا۔ بخاری کی روایت ہے کہ یقیناً بعض تقریروں میں سحر انگیزی اور جادوئی اثر ہوتا ہے۔ انسان کے خیالات کو اور حالات کے رخ موڑنے کے لیے یہ اتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے خطاب کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر ہم پھیلی ہوئی برائیوں کو اور بگڑے ہوئے حالات کو ہم تقریر کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ تقریر اور تحریر یہ دو چیز ایک ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن تاریخی زاویے سے اگر آپ اس پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان اور تقریر کی عمر یکساں ہے، برابر ہے۔ شورش کاشمیری نے لکھا کہ جس دن انسان نے اپنے ساتھیوں کے سامنے اور اپنے انسانی مجمع کے سامنے وہ گفتگو کیا، اسی دن سے وہ کلام ہے، وہ خطاب ہے، وہ تقریر ہے اور وہ اول خطیب ہے۔ گویا کہ انسان اور تقریر یہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ 3000 قبل مسیح میں جا کر اردو کا ایجاد ہوا۔ اس لیے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 3000 قبل مسیح تک کے جو پہلے کی تاریخ ہے اس کو تاریخ ما قبل انسانی کا عنوان دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد والی تاریخ کو تاریخ ما قبل ما بعد انسانی کا، پہلے والے کو ما قبل تاریخ ما قبل انسانی اور بعد والی تاریخ کو ما بعد انسانی کا عنوان دیا جاتا ہے۔ اگر آپ انبیاء کرام میں سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں افصح اللسان تھے، انبیاء کرام کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو میں صرف ایک پوچھتا ہوں، اگر آپ کو یہ کوئز کے طور پہ پوچھوں کہ بتائیے انبیاء کرام میں سے کس نبی کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے ہیں۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے آپ تب آپ کو پتا چلے گا۔ میں نے ایک نمونہ انبیاء کرام سے پیش کر دیا، آئیے صحابہ کرام میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر آپ اپنی انجمن کا نام رکھتے ہیں، معلوم ہے کہ جب یہ حبشہ گئے اور وہاں پر اپنی بیان بازی اور سحر انگیزی اور خطاب کا جوہر دکھلایا تو بادشاہ حبشہ رونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب ہم نیچے اتر کر آئیں گے، اکابر ہمارے جو اکابر
देवबंद और जो फहरिस्त है एक हमारे उलमाए देवबंद की, अगर उसमें आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जहां पर बयान फिक्स हो जाता कि आज इस शहर में बयान होना है, तो उस जमाने के अंदर चूंकि सिनेमा हॉल चलता था, लिखा है कि सिनेमा हॉल उस दिन बंद रहता था, सारे नौजवान हो बूढ़े हो सारे लोग उनके बयान सुनने के लिए चले जाते थे। अल्लाहु अकबर। सिनेमा हॉल बंद हो जाता था, वो थे मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। फिर उसके बाद देखिए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर साहबानुल हिंद हजरत मौलाना सईद दहलवी, फिर उसके बाद आइए हजरत मौलाना कारी हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह। ये सब खिताबत के वो शहसवार हैं कि जिनके उसलूब को, जिनके तर्ज़े बयान को और जिनके तरीके को हमें इख्तियार करके अपनी बात दूसरों को मनवाने के लिए जो जौहर पैदा करने की जरूरत है वो हमें इख्तियार करनी चाहिए। अजीज तलबा, आप हमेशा याद रखिए कि तकरीर और तहरीर इन दोनों में हमें मलका हासिल करना है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर हम तहरीर पर वो गुफ्तगू कर रहे हो तो हम तहरीर की फजीलत बयान कर देते हैं, और कभी तकरीर पर गुफ्तगू कर रहे हो तो वो तकरीर की ज्यादा अहमियत बताएंगे। लेकिन आप तालिबे इल्म हैं, मदरसे का एक तालिबे इल्म है, आपकी ये बुनियादी सतह से आप ऊपर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये गिरह लगा लीजिए और अपने जहन में ये बात बैठा लीजिए कि हमें चाहे तहरीर का मैदान हो या तकरीर का मैदान हो, इन दोनों में और नहीं तो कम से कम एक में हमें जरूर महारत ताम्मा हासिल करके, कमाल पैदा करके और अच्छी सलाहियत पैदा करके उम्मत की खिदमत करनी है। दुनिया को दिखलाना है कि हमारे अंदर वो जौहर है, हमारे अंदर वो स्पिरिट है, हमारे अंदर वो मलका है कि जिसके जरिए हम हालात के रुख को बदल सकते हैं और रुख को मोड़ सकते हैं। ये आप नसीहत रखिए और याद रखिए हमेशा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर तालिब इल्म बेहतरीन मुदर्रिस नहीं बन पाता है, हर तालिब इल्म किताबी सलाहियत के एतबार से उम्दा मेयार पर नहीं उतर पाता है, लेकिन मैंने ये जरूर देखा है कि वो किताबी सलाहियत का मालिक नहीं होता है, वो किताबी सलाहियत बल्कि दर्स व तदरीस में नाकारा भी हो जाता है, लेकिन बसा औकात उसकी तहरीर दुनिया के अंदर जितने जराइद होते हैं और जितने उर्दू अखबारात होते हैं उसमें शाये होते मैंने देखा है। इसी तरह उनकी तकरीर मैंने यूट्यूब के ऊपर और इसी तरह से जाने किस तरह से वो तकरीरें हमारे तक पहुंचती रहती है, लेकिन जब हम उनका जायजा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि किताबी सलाहियत इनकी तालिब इल्मी की जमाना में भी नहीं थी, लेकिन और वो अभी पढ़ाने के दौर से भी नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी मस्जिद के इमाम हैं, किसी मिंबर मेहराब के खतीब हैं तो अपना वो जौहर जरूर दिखलाते हैं। इसलिए अजीज तलबा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से आप किताबी सलाहियत की तरफ आप थोड़ी सी तवज्जो कम कर दीजिए और इस तरफ बढ़ जाइए। आपको बेहतरीन मुदर्रिस बनने और हमारे अकाबिर के उस मकूले को याद रखने के लिए आप गिरह लगा लीजिए कि हमारे अकाबिर ने कहा है कि पढ़ने के बाद सबसे बेहतरीन मशगला पढ़ाना ही है। चाहे आप तिजारत भी कर सकते हैं और कोई भी हलाल काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन मशगला तालिब इल्म के लिए यही है कि फरागत के बाद उसे क्या है पढ़ाने का मौका मिले। ये जब ही होगा जब अभी से आप ये नियत दुरुस्त रखेंगे कि मुझे पढ़ने के बाद पढ़ाना है, तो आप किताब भी उसी नियत से हल करेंगे और उस्ताद की बात भी उसी नियत से आप सुनेंगे, तकरार और मुताला और मुज़ाकरा भी उसी नियत से आप करेंगे। क्यों नहीं आप कामयाब हो सकते हैं? लेकिन अगर आप कोताही बरतेंगे और आप अपने आप को काम चोर यानी कि किताबों से लगना, मुताला करना, लिखना पढ़ना, इन चीजों से अपने मशगलों को हटाकर, और आज जो हमारे दरमियान सबसे ज्यादा तज़किये वक्त के लिए मोबाइल आ चुका है, इसमें हम अपने वक्त को जाय करके तवज्जो हटा लेते हैं। आप लायानी बातों से छोड़िए और आखिरी पैगाम देकर मैं बात खत्म करता हूं कि आप ये याद रखिए
کہ سال کا آخر چل رہا ہے، آپ کے پاس بس 1 مہینہ ہے، امتحان بالکل سر پر ہے، اس لیے میں کے واسطے آج سے آپ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیجئے، کسی استاد کے پاس رکھ دیجئے، آج سے انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب سب کو جھاڑو ماریے اور کتابوں کی طرف لگ جائیے۔ آپ کو یہ کام آئے گا، موبائل کبھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے محترم، ضرورت ہو تو مفتی صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ آپ اپنے موبائل کو اساتذہ کے پاس جمع کر دیجئے اور ہفتے میں جب ضرورت ہو بات کرنے کی تو لے لیجئے، مل بھی جائے گا۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، وقت کو زیادہ ضائع کرتے ہیں، پتہ چلا کہ فجر کا وقت غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ اپنے ہیں، اس لیے اپنوں سے ہی شکایت کی جاتی ہے۔ میں اس لیے نہیں کہ صرف آپ کو زیر کرنے کے لیے، آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے روشن مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا آئندہ آنے والا دن تابناک ہو، بہتر ہو، عمدہ ہو، اس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، آپ ان باتوں پر عمل کیجئے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ چونکہ مختصر ہوا کرتا تھا تو میں اسی مختصر خطبے پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آمین۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔